اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران، اس کا پہلے ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد اس کی تفسیر۔ الف لام میم، اللہ اللہ ہی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، الف لام میم، اللہ اللہ ہی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے۔ نزل اس نے اتارا، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ اس نے اتارا، اس نے اتارا آپ پر کتاب کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ جو کتاب آپ پر اتاری ہے یہ کیا ہے؟ مصدقاً، یہ تصدیق، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، وانزل الفرقان اور اس اللہ نے نازل کیا، وانزل التوراۃ اور اس اللہ نے نازل کیا تورات کو بھی، والانجیل اور انجیل کو بھی۔ اس اللہ نے کس کو نازل کیا؟ اس کتاب کو بھی، اس کتاب کو بھی آپ کے اوپر اس کتاب کو بھی نازل کیا، اور اسی اللہ نے تورات کو بھی نازل کیا اور انجیل کو بھی نازل کیا، من قبل اس کتاب سے پہلے، من قبل اس سے قبل، اس قرآن مجید سے پہلے، ہدن جو ہدایت تھی، للناس لوگ اس وقت کے لوگوں کے لیے، ہدن جو ہدایت تھی، للناس اس وقت کے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اس نے قرآن کریم کو بھی اتارا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، فرقان، قرآن، ذکر، فرمایا وانزل الفرقان اور اس نے کس کو اتارا؟ قرآن کریم کو بھی اس نے نازل کیا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، غالب بھی اور بدلہ لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی نہیں ہے مخفی، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین اور آسمان میں۔ هو الذی وہی ذات ہے، یصورکم هو الذی وہ ذات ہے، وہ الذی وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام جو ماں کے رحموں میں، یصورکم تمہاری تصویریں بناتا ہے، یصورکم تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام ماں کے رحموں میں، وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام ماں کے رحموں میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، کیف جیسے یشاء چاہتا ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آسان سا ترجمہ تھا، تفسیر بھی میں بار بار ترجمہ کروں گا تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، اب اس کی تفسیر سماعت کر لیں۔ اس سورت کا نام آل عمران ہے، سورت آل عمران، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جو ہے 88 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 88 صورتیں نازل ہو چکی تھی اس سے پہلے، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں اس سورت کے، 200 آیات اور 20 رکوع ہیں اس سورت۔ اس سورت کو سورہ آل عمران اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں عمران
رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ آل عمران، کیونکہ عمران رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا اس سورت میں ذکر ہے۔ حضرت عمران جو تھے وہ بنی اسرائیل کے خاندان سے تھے، حضرت عمران، اور بڑے نیک اور بزرگ آدمی تھے۔ اور یہ حضرت عمران جو تھے، عمران بن ماسان، پورا نام عمران بن ماسان کے بیٹے تھے۔ عمران بن ماسان جو تھے یہ بنی اسرائیل کے خاندان سے تھے اور بڑے بزرگ آدمی تھے، اور مسجد اقصیٰ کے، اس وقت مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب بھی تھے، مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب بھی تھے۔ ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہارون انہوں نے رکھا۔ وہ جب جوانی تک پہنچا تو وہ فوت ہو گیا، اور ان کی بیوی کا نام حنا، ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حنا۔ عمران بن ماسان کی بیوی کا نام حنا، اور ان کا جو بیٹا پیدا ہوا ہارون، وہ جب جوانی تک پہنچا تو وہ فوت ہو گیا۔ اب یہ عمران بن ماسان رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حنا جو تھی ان کی بیوی، یہ بڑی پریشان ہوئی، دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچے۔ اب ان کی بیوی کافی پریشان ہوئی کہ ہم دونوں مر جائیں گے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، تو یہ جو مسجد اقصیٰ کی خدمت ہے یہ ہم سے چلی جائے گی۔ اتنی بڑی مسجد اقصیٰ کی، اس وقت مسجد اقصیٰ یعنی سب سے بڑی مسجد تھی، کعبہ سمجھ لیں وہی تھی، تو یہ اس مسجد اقصیٰ کی خدمت ہم سے چلی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں بڑی حنا جو تھی ان کی بیوی بڑی پریشان ہوئی۔ انہوں نے منت مانگی اللہ سے، یا اللہ آپ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں جو ہے وہ آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اور میں اس مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی، منت مانگ لی۔ اب اللہ رب العزت کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی دے دی، مریم، ٹھیک ہے۔ مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ والدہ ہے، وہ اس حنا کی بیٹی ہے، تو مریم دے دی۔ باقی اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ تو اس وجہ سے تو مطلب یہ ہے کہ آل عمران، عمران کی اولاد، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ آل عمران، عمران کی اولاد۔ پھر مریم سے آگے بیٹا ہوا، مریم علیہ السلام سے آگے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان مریم کے جو والد تھے وہ کون تھے؟ عمران، اور والدہ جو تھی حنا تھی، تو مریم کی آگے بیٹا ہوا عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سے بھی آگے نسل نہ چلی۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان پر چلے گئے۔ اب جب واپس آئیں گے تو پھر آئیں گے اور ادھر ازد قبیلے سے نکاح کریں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے، دوسرے بیٹے کا نام محمد رکھیں گے، اور پھر آگے کیا معلوم کہ کیا ہوتا ہے، پھر ادھر آگے فوت ہو جائیں گے۔ تو فی الحال ان سے بھی نسل نہیں چلی، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ہوئے اور وہ پھر آسمانوں کی طرف چل پڑے۔ تو یہ اس سورت کا نام اس لیے آل عمران رکھا کہ اس میں کس کا ذکر ہے؟ عمران علیہ السلام، عمران رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس پوری صورت میں یعنی ان کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ 88 صورتوں کے بعد نازل ہوئی۔ آگے ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات اسے کہتے ہیں، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے، آسان سمجھ لیں، کہ ایک لفظ ہے، ایک لفظ، اس سے اختصار کے طور پر ایک حرف کو آپ الگ کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے، اس سے اختصار کے طور پر مختصر کرنے کے لیے اس پورے لفظ سے آپ ایک حرف لے لیں۔ جیسے مثال کے طور پر محمد شفیع ہے، جیسے محمد شفیع ہے، اب محمد سے میم لے لیا اور شفیع سے شین لے لیا، میم شین آپ نے رکھ لیا اختصار کے طور پر۔ اور یہ ہر زبان میں یہ چلتا ہے، تخفیف کے لیے یہ وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں ہر زبانوں میں، جس طرح ہماری زبانوں میں بھی ڈی سی یہ کس کا مخفف ہے؟ ڈپٹی کمشنر کا، اے سی اسسٹنٹ کمشنر کا، تو یہ مخفف ہر زبانوں میں ہوتا ہے۔ تو حروف مقطعات کا مطلب سمجھ گئے آپ کہ لفظ سے اختصار کے طور پر جو ہے پورے لفظ سے ایک حرف لے لیے جائے، جس طرح میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں۔ تو اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم یاسین صاد، یہ جتنے بھی یہ سارے، اور یہ 29 صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں، اور یہ جتنے بھی ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔
اب الف لام میم جو ہے یہ آ گیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ الف جو ہے یہ مخفف ہے اللہ کا، اور لام جو ہے یہ مخفف ہے جبرائیل کا، اور میم جو مخفف ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا جبرائیل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، الف لام میم، اللہ نے قرآن نازل کیا، واسطہ کون بنے؟ جبرائیل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مفسرین نے اور بعض نے یہ کیا کہ الف سے مراد، الف جو ہے یہ مخفف ہے اعلیٰ اللہ سے، اور لام جو ہے یہ مخفف ہے لطف اللہ سے، اور میم جو ہے یہ مخفف ہے ملک اللہ سے۔ مطلب یہ ہو گیا نعمتیں بھی اللہ کی، اعلیٰ اللہ کا مطلب نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، لطف اللہ اللہ کا لطف، اور ملک اللہ اللہ کی بادشاہت، ملک۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ نعمتیں بھی اللہ کی، اعلیٰ اللہ، نعمتیں بھی اللہ کی، لطف و کرم بھی اللہ کا، اور ملک بھی اللہ کا، بادشاہت بھی اس کی، نعمتیں بھی اس کی، لطف و کرم بھی اس کا۔ یہ بہت سی تفسیریں ان الفاظ کے بارے میں مفسرین نے کی ہیں، ٹھیک ہے، باقی اس میں لمبی چوڑی بحثیں ہیں تو وہ اس کا نہیں ہے اتنا، یہ اس کے بارے میں حروف مقطعات ہو سکتا ہے میں نے پہلے اس بارے میں بھی اس کے بارے میں بات کی ہو۔ آگے اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، اللہ ہی وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب الہ کے بھی کئی معنی آتے ہیں، الہ کے معنی، الہ ہے نا، الہ، اللہ لا الہ، الہ کے بھی کئی، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، فریاد رس، حاکم، قانون ساز۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ذات ہے جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جو فریاد رست ہے، دستگیر ہے، حاکم ہے، قانون ساز ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے۔ الحی، زندہ ہے شروع سے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، زندہ ہے۔ القیوم، قائم رہنے والا ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ اس کو زوال نہیں ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ بخاری شریف میں آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، صحابہ کرام فرماتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے خود دعا پڑھنی شروع کر دی نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، التحیات میں جو ہے نا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی، اس کی جگہ وہ خود دعائیں پڑھتے تھے، السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، یہ پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو انہوں نے کہا السلام علی اللہ، سلامتی ہو اللہ تعالیٰ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر سلامتی بھیج رہے ہو، سلامتی تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کو خطرہ ہوتا ہے، تو اللہ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو تم کیوں کہتے ہو السلام علی اللہ؟ اللہ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں چوروں سے سلامت میں رکھے، ڈاکوؤں سے مسلط سلامت میں رکھے، مصائب سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت میں رکھے، سلامتی میں رکھے، تو تم کیوں یہ کہہ رہے ہو السلام علی اللہ، اللہ تجھے سلامتی ہو، یعنی تجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، تو یہ نہ کہو۔ اسی طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ جی، تو یہ جی کہنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، جی کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہ، اور یہ اس بندے کے لیے بولا جاتا ہے جسے موت کا خدشہ ہو، موت کا خطرہ ہو، تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا اللہ جی، تو یہ اللہ جی کہنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، استاد جی، قاری صاحب جی، ابو جی، امی جی، وہ کہہ سکتے ہیں، ان کو موت آئے گی، تو جی کا مطلب تو زندہ رہے، تو یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کو موت کا خطرہ ہو۔ اللہ کے لیے اللہ جی لفظ نہیں بولا، ناواقف لوگ ہوتے ہیں بولتے رہتے ہیں، تو اللہ کے لیے اللہ جی نہیں، ہاں اللہ سائیں بول سکتے ہیں، باقی یہ اللہ جی کا لفظ بولنا اللہ کے لیے یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جو ہے کتنے فرشتوں کا نام لوگے؟ ہم کہتے ہیں السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل، السلام علی اسرائیل۔ پھر فرمایا تم کتنے نبیوں کا نام لوگے؟ السلام علی محمد، السلام علی ابراہیم، السلام علی موسیٰ، السلام علی، یہ پڑھتے رہو گے تم۔ اور فرمایا تم کتنے صحابہ کا نام لوگے؟ السلام علی ابی بکر، السلام علی عمر، فرمایا میں اس سے تمہیں بہتر چیز بتاتا ہوں، یہ بولو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے۔ تو اس وعلی عباد اللہ الصالحین میں اللہ کے جتنے بھی نیک ہیں، مخلوق ہے، وہ تمام آ جائے گی، جو آسمانوں میں زمینوں میں جتنے، تو یہ بولو، تم یہ بول رہے ہو السلام علی اللہ، السلام علی میکائیل، تو اس میں تم کتنے نام لوگے، کتنے رہ جائیں گے؟ تو یہ تو فرمایا القیوم وہ ذات ہے جو قائم رہنے والی ہے،
ٹھیک ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے جو قائم رکھنے والی ہے، پورے کائنات کو، زمین و آسمان کو قائم رکھنے والی۔ نزل علیک الکتاب، اس اللہ نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے کن کتابوں کی؟ جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اس سے پہلے جو نازل ہوئی۔ اچھا، وہ جو اس کی اصل کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، کس بات کی تصدیق؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی اصولی باتیں تھیں، اللہ کی توحید بیان ہوئی، رسالت بیان ہوا، قیامت بیان ہوئی، وہ تمام تر باتیں ٹھیک ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس میں جتنی اصولی باتیں بیان ہوئی وہ ساری بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ اصل کتاب کی تصدیق ہے، آج کل کتابوں کی نہیں، آج کل جو تورات ہے اور انجیل ہے، نہیں، یہ جو اصل کتاب تھی، یہ کتاب، یہ قرآن مجید اس اصل کتاب، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، آگے ملاکی کی، آگے احبار کی، سلاطین کی، پیدائش کی، یہ مختلف کتابیں ہیں، یہ ملاکی کی، یہ ان کتابوں کی یہ قرآن مجید کیا کر دی ہے؟ تصدیق کر دی ہے، جو اصل تھی، ٹھیک ہے، یہ اس کتاب کی یہ خوبی ہے۔ وانزل، اس پر میں کبھی بات کروں گا کہ اگر یہ کتاب تصدیق نہ کرتی پھر ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوتی۔ وانزل الفرقان، وانزل التورات، اور اس اللہ نے نازل کی تورات کو، والانجیل، اور انجیل، قرآن کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کتاب کا ہے؟ تورات کا ہے۔ والانجیل، اور انجیل کو نازل کیا، من قبل، اس کتاب سے پہلے، ہدن، جو ہدایت تھی، للناس، اس وقت کے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس نے قرآن مجید کو بھی اتارا، قرآن کی مختلف نام ہے، فرقان بھی نام ہے، ٹھیک ہے۔ انجیل جو ہے، یہ انجیل آج کل جو ہے اس میں بھی تحریف، اصل انجیل مشکل ہے ملنا، اس میں بھی تحریف ہوئی ہے، اور یہ آج کل انجیل کتنی ہے؟ ایک ہے متی کا، ایک ہے، ایک یوحنا کا ہے، ایک ہے جو ہے، میں نے اپنے پاس لکھا تھا، ہاں، لوکا کی انجیل ہے، ایک متی کی ہے، ایک یوحنا کی ہے، ایک مرکز کی ہے، اور ایک برنباس کی ہے، انجیل مختلف کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی چار انجیلیں سیٹ تھے نا، یوحنا کی، متا کی، لوکس کی، اور یہ مرکز کی، لوکا کی اور مرکز کی، یہ جو تھے نا، یہ تابعی تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کو جس نے دیکھا وہ تابعی ہو گئے، تو یہ ان تابعین کی کتابیں ہیں، اور جو صحابی کی کتاب ہے وہ برنباس ہے۔ یہ جو برنباس جو آدمی تھا نا، یہ ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا، لیکن آج عیسائی جو ہے، وہ پادری جتنے بھی ہیں، وہ ان تابعین کی کتابوں کو تو مانتے ہیں لیکن برنباس کی کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ برنباس کی کتاب میں 2-3 جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے اور مجھے یہ لوگ اللہ کا بیٹا بنائیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ میری صفائی بیان کریں گے۔ 2-3 جگہ پر برنباس نے جو کتاب لکھی ہے، جو انجیل اس کی ہے، اس میں یہ باتیں لکھی ہیں، تو اگر وہ اس کو ماننے لگ جائے تو پھر سارا پول کھل جاتا ہے ان کا۔ تو وہ لوگ ان تابعین کی چاروں کتابوں کو تو مانتے ہیں لیکن وہ اس صحابی کی کتاب جو برنباس ہے ان کی کتاب کو نہیں مانتے۔ فرمایا وانزل ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یہ بات بھی سمجھ لیں، نجران 9 ہجری کو نجران سے یہودیوں کا، عیسائیوں کا ایک 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا۔ 9 ہجری کو نجران سے عیسائیوں کا 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا مدینہ میں، اور یہ اس لیے آیا کہ اس وقت مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا، اور یمن کے بھی کچھ علاقے فتح ہو چکے تھے، اور یہ جو رہتے تھے یہ نجران میں، یہ جو عیسائی رہتے تھے، تو یہ نجران بھی یمن ہی کا علاقہ ہے، تو ان کو خطرہ ہوا کہ یہودیوں کو تو ذلیل و خوار کر دیا مسلمانوں نے، اور عرب پر بھی سارے مسلمان غالب آ چکے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ بس ہم یمن میں ہی ہیں، یہ لوگ ہم پر بھی غالب آ جائیں اور ہمیں بھی ذلیل و خوار کرے۔ تو ان عیسائیوں نے مل کر
اپنے وڈیروں کو ملایا اور ان سے بات کی، اور 60 بڑے وڈیروں کو، چودھریوں کو، اور اس علاقے میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان 60 لوگوں کا ایک وفد بنایا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ آپ ہمارے اوپر جو ٹیکس مقرر کرنا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کے انڈر رہیں گے، اور جو قواعد اور ضوابط آپ کے ہیں وہ ہمارے لیے جو لاگو کرتے ہیں وہ لاگو کر دیں، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، باقی ہمیں اس طرح یہودیوں کے ذلیل و خوار نہ کریں، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ 60 آدمی آئے، تو یہ 60 آدمی تھے، سواریاں تھیں، اس میں آئے، مسجد نبوی میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور ان سے یہ بات کی، بیچ میں علمی گفتگو بھی شروع ہو گئی۔ تو ان یہودیوں کا یہ جو بڑا عالم تھا ابو حارثہ بن علقمہ جو تھا، تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور شریک بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ انہوں نے کیا اور فرمایا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے بھی ہے اور شریک بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلائل دیے، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے ماں سے نہیں پیدا ہوئے، مریم کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے؟ فرمایا ہاں یہ بات تو ہے۔ فرمایا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ کو تو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ فرمایا وہ تو پیدا ہوئے۔ فرمایا اچھا، فرمایا اللہ کھاتا پیتا ہے؟ فرمایا وہ تو نہیں کھاتا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے؟ فرمایا کھاتے تھے۔ اچھا، فرمایا کہ اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے؟ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے؟ فرمایا اللہ تو ماں کے پیٹ میں رہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے پیٹ میں رہے، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت کو تو سارے جتنا بھی علم ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جتنا اللہ نے علم دیا ان کو پتہ ہے، باقی جو اللہ نے ان کو علم نہیں دیا ان کو نہیں پتہ۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پر تو فنا نہیں ہے، تو عیسیٰ پر فنا ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ان پر موت آئے گی، فنا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ دیکھو بیٹا جو ہوتا ہے بیٹا وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، بیٹا یہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو بیٹے اور باپ میں اس میں کیا مشابہت ہے؟ اگر وہ بیٹا اللہ کا ہے تو دیکھو اللہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا، اللہ کسی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں رہا، نہ وہ کھاتا پیتا ہے، نہ اس کا علم جو تھوڑا ہے بلکہ پورا اس کا علم ہے، اور نہ اس پر فنا ہے، اور یہ تمام باتیں جو ہے یہ تمام باتیں اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو بیٹا تو باپ کے مشابہ ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور شریک ہے تو بتاؤ اللہ کی کوئی صفت اس عیسیٰ علیہ السلام میں ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ پھر آگے بھی انہوں نے شوشے چھوڑے، آگے آئیں گے یہ ساری باتیں، تو یہ یہاں پر لاجواب ہو گئے۔ تو ان باتوں میں ایک دو باتیں یہ بھی آئی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ماں کی پیٹ کی بات بھی آئی اس گفتگو میں، اور یہ بات بھی آئی کہ اللہ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ ان باتوں میں یہ دو باتیں بھی آئیں۔ تو اس کے متعلق آیت میں فرمایا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں هو الذی، وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے رحموں میں۔ اللہ تو وہ ذات ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح کسی کو سفید بنانا ہے، کسی کو کالا بنانا ہے، یہ ساری لا الہ الا ہو، نہیں ہے، یہ پچھلی آیت رہ چکی ہے نا، ان اللہ لا یخفی، یہ پیچھے آیت رہ چکی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ شیء، نہیں ہے مخفی اس پر، شیء کوئی چیز بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایسی شخصیت نہیں تھی، اللہ ایسی ذات ہے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی وہ ذات ہے جو تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس اس طرح علم ہے جس طرح اللہ کے پاس ہے، نہ وہ اس طرح تصویریں بناتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت ماں کے رحموں میں تصویریں بناتا ہے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اللہ کے شریک ہو گئے، کس طرح اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، وہی ایک معبود ہے، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، و حکمت والا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔
کوئی بات اگر کسی ساتھی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔